الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. درود بھیجئے محمد و محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، یہ ایک بنیادی حقیقت مختلف موقعوں پر عرض کرتا رہا ہوں کہ ایمان، محبت، بغض و دشمنی، یہ اس طرح کے مفاہیم تمام لوگوں میں ایک سطح یا ایک لیول کے نہیں ہوتے. یہ مفاہیم یہ روشنی کی طرح ہے. اس حال میں اگر 100 بلب لگے ہوئے ہوں، ان کی بھی روشنی ہوتی ہے، 80 کی بھی، 70 کی بھی، 10 کی بھی، حتیٰ 0 بلب کی بھی کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے. آپ اپنے بیڈ روم میں لگاتے ہیں تاکہ کسی بھی وقت رات کو اگر اٹھ نہ پڑے تو آپ کو راستہ نظر آئے، فلاں جگہ کرسی ہے، فلاں جگہ میز ہے، یا فلاں جگہ فلاں طرف وہ دروازہ ہے. تو یہ نور کے درجات ہوتے ہیں، سب ایک سطح کے وہ نور کے حامل نہیں ہوتے. ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ایمان روشنی کی طرح ہے، ایمان روشنی کی طرح ہے. ائمہ معصومین کا ایمان، ائمہ معصومین کے مخلص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشرف المخلوقات، خدا کے بعد سب سے بلند مقام جس کا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا ایمان، امیر المومنین اور آپ کے اولاد طاہرین کا ایمان، رسول اکرم اور امیر المومنین کے جو مخلص اصحاب ہیں ان کا ایمان، مراجع اعظام کا ایمان، یہ کہا جا سکتا ہے جتنے افراد بشر ہیں تقریباً اتنے ہی ایمان کے درجات ہے، مراتب ہے. سب کا ایمان ایک سطح اور ایک لیول کا نہیں ہوتا. یقیناً آپ کو گزشتہ جمعہ کے پہلے خطبے کا خلاصہ یاد ہوگا جب امام سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایمان عقیدے کا نام ہے یا عمل کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے. آپ نے جواب میں فرمایا تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایمان عمل ہی عمل ہے، ایمان عمل ہی عمل ہے. یہ اور بات ہے کہ عقائد، نظریات، یہ دل کا وہ کہ اعمال ہیں، دل کا عمل ہے. اچھا جی، کچھ اعمال کو ہم ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال کو آنکھوں سے ذریعے، کچھ اعمال کو کانوں کے ذریعے، کچھ اعمال کو پاؤں کے ذریعے.
جن کو جوارح کہا جاتا ہے، داخلی قوتیں، اور ان کا نام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے کمیل میں جوانح رکھا ہے، اور جو ظاہری طاقتیں ہیں ہاتھ پاؤں، یہ جوارح۔ اللہم قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی۔ عقیدہ ہم جوانح کے ذریعے قائم کرتے ہیں، اور گفتگو کی صورت میں جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، سننے کے ذریعے جو نیک اعمال انجام جاتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پاؤں کے ذریعے چل کے مساجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، امام بارگاہ مجالس کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یہ پاؤں کے اعمال ہیں۔ اور بتایا تھا، اشارہ کیا تھا اس سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اس کی آیت نمبر 36 ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک مسئولا۔ یہ آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، جن اعمال کا تعلق آنکھوں سے ہوگا، اور یہ کانوں سے بھی سوال کیا جائے گا، فؤاد دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تھا کہ بث الایمان علی کل جارحۃ یا موکلۃ، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اعضائے بدن کے حساب سے اس کے حصے بنائے ہیں، اور ہر عضو اور حصے کے ذمے ایمان کا ایک حصہ لگایا ہے۔ یہ ایمان کا فلان حصہ تم نے ہاتھوں سے انجام دینا ہے، ایمان کا فلان حصہ آنکھوں سے، فلان حصہ پاؤں سے، فلان حصہ وہ کان سے، آنکھوں سے، اور فلان حصہ تم نے دل سے انجام دینا ہے، دل سے انجام دینا ہے۔ تو اگر دل کا عقیدہ اور زبان کا عقیدہ یہ ہم آہنگ ہو، اور دل میں جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد پر یہ جوارح کے ذریعے اعمال انجام دیں، یہ ان کا جو انجام ہے وہ قابل رشک ہے۔ ایک آیت میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو صاحبان ایمان ہے، عمل صالح انجام دیتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسے باغات میں جگہ دی جائے گی کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور یہ دوسری آیت کریمہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو صاحبان ایمان ہے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، خدا کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ متعدد وہ تفاسیر میں ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، تفسیروں میں بھی، اور اہل سنت کی تفسیروں میں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر رسول خدا نے فرمایا، یہ جو آیت کریمہ کہتی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں صاحبان ایمان ہے، اولئک هم خیر البریہ، خدا کے مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق یہی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی، یہ صاحبان ایمان اور عمل صالح انجام دینے والے یہ تو اور تیرے شیعہ ہیں، انت و شیعتک، جی اولئک هم خیر البریہ۔ اور یہ بلکہ روایات میں ہے کہ وہ جب امیر المومنین کہیں سے گزرتے تھے، لوگوں کی نظر پڑتی تھی، امیر المومنین کو دیکھتے ہی یہ کہتے تھے کہ یہ خیر البریہ جو ہے نا وہ تشریف لا رہے ہیں، یعنی یہ گویا لقب مشہور اور مختص ہو گیا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اسی یعنی اس سے ملتا جلتا، اور سمجھیں کہ اسی روایت کی تائید میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہی روایت کے مطابق آج آپ کی شہادت بھی ہے، 17 سفر کی تاریخ بھی مناتے ہیں اور آخری سفر کی تاریخ بھی مناتے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آبا و اجداد، اس کا مطلب ہے کہ امام رضا نے امام موسیٰ کاظم سے، آپ نے امام جعفر صادق سے، آپ نے امام محمد باقر سے، آپ نے امام زین العابدین سے، آپ نے امام حسین سے، اور آپ نے
امیر المومنین سے، یعنی امام رضا نے اپنے آبا و اجداد سے امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ ان امیر المومنین صلوات اللہ علیہم قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا یا علی طوبی لمن احبکا، بشارت ہو، مبارکباد کے قابل ہے وہ انسان جو تجھ سے محبت کرے، طوبی لمن احبکا وصدق بکا، تیری ہر بات کی تصدیق کرے، ویل لمن ابغضکا وکذب بکا، ویل اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو تجھ سے بغض اور دشمنی رکھے، وکذب بکا، اور تجھے جھٹلائے۔ محبوکا معروفون فی السماء السابعۃ والارض السابعۃ السفلی وما بین ذلک، جو تیرے محب ہیں وہ ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک اور ان تمام آسمانوں اور زمینوں کے درمیان تیرے محبین کی بہت شہرت اور چرچا ہے۔ یہ محبوں کا معروفون فی السماء السابعہ، تیرے محب ساتویں آسمان میں وہ بڑے مشہور اور معروف اور شہرت رکھتے ہیں، والارض السابعۃ السفلی، اور سب سے جو نچلی زمین ہے اس میں بھی وما بین ذالک، یہ ساتویں آسمان اور ساتویں زمین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ساتویں آسمان میں ہے، چھٹے میں نہیں ہے، پانچویں میں نہیں ہے، چوتھے میں نہیں، وما بین ذالک، اس کا مطلب ہے کہ 7 کے 7 آسمانوں میں بھی اور 7 کے 7 زمینوں میں یہ تیرے جو محب ہیں وہ معروف ہیں۔ آیت اللہ آصف محسنی رحمۃ اللہ علیہ 4-5 سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے والے وہ وہی ہیں، ان کی یہ نمایاں خدمت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ یہ جو موجودہ افغانستان کا آئین ہے اس میں انہوں نے فقہ جعفری کو قانونی حیثیت دلائی ہوئی ہے۔ یہ موجودہ افغانستان کی حکومت میں یہ انہوں نے ان کی تحقیق کے مطابق یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح سند ہے، یعنی واقعی امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ جی ہاں، ہم اہل الدین، اچھا جی، یہ تیرے جو محب حقیقی ہیں، تجھ سے محبت بھی کرتے ہیں اور تیرے ہر بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ صرف یہ کہ میرے دل میں علی کی محبت ہے، الحمدللہ میں علی کی ہر بات کو سچ سمجھتا ہوں، آپ کی تصدیق کرتا ہوں، نہیں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم اہل الدین، یہ اہل دین کبھی یعنی خدا کے منکروں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ہندو کا کوئی دین نہیں ہے، وہ خود کسی خدا کا قائل نہیں ہے۔ سکھ کا ایک کمیونسٹ جو ہے یا دہری ملحد زندیق، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ ایک دین کا مطلب، دیندار ہونے کا مطلب یہ کہ اہل دین ہونے کا مطلب ہے کہ خدا کے قائل ہیں، رسول کے قائل ہیں، قیامت کے قائل ہیں، نبی کے قائل ہیں۔ ایک ہم کہتے فلان آدمی اہل دین ہے، دیندار ہے، اس کا مطلب ہے کہ یعنی دین پر عمل کرتا ہے، یہ بندہ دین پر عمل کرتا ہے، شریعت نے جن جن کاموں کو فرض قرار دیا ہے وہ ان کا پابند ہے، اور جن کاموں سے شریعت نے منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہم اہل الدین۔ یہ نہیں کہ صرف دین اسلام کے قائل ہیں، نہیں، اہل دین ہے یعنی دینی احکام کا وہ پابند ہوتا ہے، والورع، پرہیزگار ہوتا ہے، پرہیزگار، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، والسمت الحسن، دینی اعتبار سے اچھی شہرت رکھتا ہو، اچھی شہرت رکھتا ہو، والتواضع للہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ متواضع رہتا ہے، خاشعتاً ابصارہم، خاشعتاً ابصارہم، جی ہاں، یہ ان کی نگاہوں سے خشوع اور خضوع جو ہے وہ ٹپکتا ہے، وجلتاً قلوبہم لذکر اللہ، قرآن کی آیت ہے نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
مومن صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ تلاوت کو سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وَجِلَةً قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وَقَدْ عَرَفُوا حَقَّ وِلَایَتِكَ، یہ توجہ طلب جملہ ہے، وَقَدْ عَرَفُوا حَقَّ وِلَایَتِكَ، تیری ولایت کا جو حق ہے اس کو سمجھتے ہیں، علی کو امام ماننے کا کیا تقاضا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ وَقَدْ عَرَفُوا حَقَّ وِلَایَتِكَ وَأَلْسِنَتُهُمْ نَاطِقَةٌ بِفَضْلِكَ، ان کی زبانوں پر ہر وقت تیرے فضائل جاری رہتے ہیں، تیرے محب وہ ہیں، دیندار ہیں، صاحب تقوی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا ان کی آنکھوں سے بھی تواضع جو ہے نا وہ ٹپکتا ہے۔ السنتہم ناطقۃ بفضلک، ان کی زبانوں پر تیرے فضائل جو ہے وہ جاری رہتے ہیں۔ وَأَعْيُنُهُمْ سَاكِبَةً تَحَنُّنًا عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ، اور یہ کہ جب یہ تیرے مصائب کو سنتے ہیں اور تیری اولاد کے مصائب کو سنتے ہیں، اس کو سن کے یہ اشکبار ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے خود بخود تجھ پر ہونے والے مظالم اور زیادتیوں کا جب تصور کرتے ہیں، یا تیری اولاد سے ہونے والے مظالم یا زیادتیوں کا تصور کرتے ہیں، اعینہم ثاقبۃ، ان کی آنکھیں اشک بہا رہی ہوتی ہیں۔ تحننا علیک وعلی الائمن ولدک یدینون اللہ بما امرہم، دین کے کئی معنی ہیں، یہاں اطاعت کے معنی میں آیا ہے، معاوضہ کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اطاعت کے معنی بھی آتا ہے۔ یدینون بما امرہم بہ فی کتابہ، بما امرہم بہ کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جن کاموں یا اعمال کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ نماز کا حکم دیا ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، خمس کا حکم دیا ہے، صلہ رحیم کا حکم دیا ہے، اور درجنوں فضائل جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، صلہ رحیم وغیرہ، وہ اس کو امتثال عمل کرتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور وجاءہم البرہان من سنت نبیہ، جی یعنی قرآن اور سنت نے جو کچھ کہا ہے اس کی یہ پابندی کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں۔ عاملون بما، جی عاملون بما یامرہم بہ اولی الامر منہم، اولی الامر ہمارے نزدیک ہر حکمران نہیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ عرض کیا تھا میں نے کہ فخر الدین رازی جیسے وہ دقیق اور باریک بین مفسر، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس آیے کریمہ کا لب و لہجہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے بعد ان حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے جو معصوم عن الخطا ہوں۔ اب آپ کے نزدیک، میرے نزدیک اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہر کس و ناکس، فوجی یا غیر فوجی، فاسق فاجر اور جھوٹا یا بدعنوان، وہ کسی بھی زمانے میں ہو، اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معصوم حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یامرون بما، عاملون بما یامرہم بہ اولی العزم منہم، جس کو بھی انہوں نے اپنا اولی الامر مانا ہوا ہے، وہ جس کا حکم دے اس کو بجا لاتے ہیں، اس کی حکم کی، اپنے اولی الامر کی وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یا متواصلون، متواصلون کا مطلب یہ نہیں کہ صلہ رحم کرتے ہیں، آپس میں جو تیرے محب ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ متواصلین ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قطع تعلق مومن کا مومن سے، محب علی کا محب علی سے وہ قطع تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور متواصلون غیر متقاطعین، یہ کبھی بھی مومن سے، محب علی کا محب علی سے قطع تعلق نہیں ہوتا۔ علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے وہ دوسرے محب علی سے اپنے تعلقات کو خوشگوار رکھے، اس سے قطع تعلق نہ کرے۔ متحابین، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
یا غیر متباغضین یا متباغضین، یہ محب علی، یہ ان کے دل میں ایک دوسرے کا بغض نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ان الملائکۃ لتصلی علیہم، یہ جو تیرے شیعہ ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر صلوات بھیجتے ہیں۔ ان اوصاف کے حامل جو تیرے محب ہیں، جن کی صفات اور خصوصیات بیان کر دی گئی، ان الملائکہ لتصلی علیہم، آسمان کے فرشتے ان پر صلوات بھیجتے ہیں، وتؤمن علی دعائہم، یہ ان حامل کے تیرے شیعہ یا محب وہ جب دعا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یؤمنون کا مطلب ایمان لانا ہوتا ہے، یؤمنون کا مطلب ہوتا ہے کسی کی دعا پر آمین کہنا، یا یؤمنون دعاءہم، فرشتوں کے یہ فرشتے ان کی دعا کے بعد آمین کہتے ہیں۔ وَتَسْتَغْفِرُ لِلْمُذْنِبِ مِنْهُمْ، کبھی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اللہ کے فرشتے خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ تشہد حضرتہ وتحسن فقدی، یا وہ ہمیشہ یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ حاضر رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ تستوحش لفقدہ الی یوم القیامہ، اور ایک محب جب محب سے جدا ہو جاتا ہے وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، جدائی کا درد اور علم وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ جس میں علی کے محبین کی خصوصیات اور ان کی نشانیوں اور علامتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام علی بن موسیٰ رضا بعد بن سلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الحجة المهدي المنتظر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ اما بعد فقال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اعلم حيث يجعل رسالته۔ مختلف مجالس میں خصوصاً ابھی چند دن پہلے وہ خمسہ کے دوران آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع ملا، اس میں یہ نکتہ بیان کیا گیا کہ سنت الہی یہ ہے، سنت الہی طریقہ کار خدا کا یہ رہا ہے کہ وہ جس کو بھی
اپنا نمائندہ بنا کے بشر کی طرف، انسانوں کی طرف بھیجتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، وہ چاہے نبی کی صورت میں ہو یا رسول کی صورت میں ہو یا ہمارے عقیدے کے مطابق امام کی صورت میں ہو، خدا کا نمائندہ چاہے وہ رسول ہو یا نبی یا امام، وہ آدمی نبی یا رسول اور امام بن سکتا ہے جو تمام صفات میں، تمام کمالات میں اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہو، وہ نمائندہ الہی بن سکتا ہے، وہی نبی بنتا ہے، اور وہی نبی کا وصی بنتا ہے۔ نبی کو بھی تمام کمالات میں اپنے وقت کے تمام انسانوں سے افضل ہونا چاہیے، اور جو نبی کا وصی ہے اس کو بھی ہر کمال میں اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل اور اس کو بالاتر ہونا چاہیے۔ بس امیر المومنین سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی ہر ایک امام کی بہت ساری خصوصیات آپ بیان کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین کی شہادت، عدالت، آپ کی عبادت، آپ کی شجاعت، آپ کا تواضع، آپ کا حلم وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح امام حسن اور امام حسین، امام زمان تک جو ایک مشترک صفت ہے، مشترک صفت جو 12 کے 12 اماموں میں وہ پائی جاتی ہے، اور باقی تمام کمالات اس صفت اور کمال کے لیے سرچشمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہ کہ علی رسول خدا کے بعد امت کے امام تھے۔ اگر آپ نے کہا کہ علی امت کے بعد، رسول خدا کے بعد امت کے امام تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ نے اس بات کا اقرار کیا علی ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بھی، عدالت کے لحاظ سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، اور طاقت اور شجاعت اور سخاوت، ہر لحاظ سے علی تمام انسانوں سے افضل تھے۔ اسی طرح امام حسن، اسی طرح امام حسین، اور آج امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج اس دور میں تمام انسانوں سے، تمام زندہ انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کے کمالات ہیں، تمام کمالات میں آپ سب سے افضل ہیں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کی بھی سب سے بڑی فضیلت جو تمام باقی فضائل کے لیے سرچشمہ ہے، وہ یہ کہ آپ امام تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام تھے، اور امام اس کو تمام صفات اور خصوصاً ہر لحاظ سے، علمی اعتبار سے جو نمائندہ الہی ہوتا، خصوصاً امام کو سب سے افضل ہونا چاہیے، اور یہ علم وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، کچھ موروثی طور پر رسول خدا سے امیر المومنین تک، امیر المومنین سے امام حسن تک، اس طرح موروثی طور پر علم امامت ہر پہلے امام سے بعد والے امامت تک وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام کے قلب پاک پر القاء بھی ہوتا ہے، الہام بھی ہوتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پر بھی وحی نازل فرمائی ہے، جبکہ وہ نبی بھی نہیں تھی، نہ امام تھی، نہ وہ رسول تھی، حتیٰ یہاں تک کہ بھئی ہم نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی ہے۔ اللہ اپنے ایک برگزیدہ جس کو رسول خدا کا وہ جانشین مقرر کیا ہے، اللہ نے مقرر کیا، ہمارا عقیدے کے مطابق 12 کے 12 اماموں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، لہذا جس کو اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ سونپتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے یعنی علم امامت بھی ودیعت فرماتا ہے۔ یہ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بہار الانوار کی جلد نمبر 49 اس کی جلد نمبر اس کی حدیث نمبر اور صفحہ نمبر ہے 98 اور حدیث نمبر 13 ہے۔ موسیٰ بن سیار کہتے ہیں، میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
جب آپ کو مدینہ سے خراسان لایا جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ ساتھ تھا. وقد اشرف علی حیطان طوس، طوس یہی طوس ہے، وقبر بطوسن، یعنی وہ اس نے دیبل خزائی نے ایک مرثیہ پڑھا تھا تو مختلف مقامات پر ائمہ معصومین اور ان کی اولاد دفن ہیں، ان کا حوالہ دیا. اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی ایک مرثیہ کا ایک مصرع کا میں اضافہ کر دوں، تو کہا کہ فرزند پیغمبر ضرور فرمائیں. پھر فرمایا تھا وقبر بطوسن، ایک قبر طوس میں ہوگی. طوس اپنی قبر کی طرف جو ہے نا وہ آپ کا اشارہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قریب آئے طوس کے اور ہمیں طوس کی دیواریں نظر آنے لگی، وَسَمِعْتُ وَاعِيَةً فَأَتْبَعْتُهَا، میں نے ایک محلے سے وہ لوگوں کے رونے کی اور فریاد کی آوازیں سنی. فَأَتْبَعْتُهَا، میں اس آواز کی تلاش میں چلا گیا. فَإِذَا نَحْنُ بِجِنَازَةٍ، ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں پر وہ ایک جنازہ رکھا گیا تھا. فَلَمَّا بَصَرْتُ بِهَا، جب میں نے دیکھا امام علیہ السلام کو دیکھا. رأیت سیدی وقد ثنى رجليه من فرسه، جیسے ہی آپ کی نظر اس سے وہ جنازے کے اوپر پڑی، فوراً آپ اپنی سواری سے فرس گھوڑے سے اترے. ثم اقبل نحو الجنازہ فرفعها، وہ جنازہ کی طرف بڑھے اور ظاہر ہے ساتھ اس کو اٹھایا. ثم اقبل یلوذ بها كما تلوذ الصخر بأمها، ثم اقبل علیہ وقال، مجھ سے کہا، یہ کیا کہتے ہیں موسیٰ بن سیار، کہا کہ یا موسیٰ بن سیار، من شیع جنازت ولی من اولیائہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے کسی ولی کے تشییع جنازہ میں شرکت کرے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ لا ذنب علیہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ولادت ہوئی ہو، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں بچتا. حتی اذا وضع الرجل علی شفیر قبرہ، تشییع جنازے میں آپ نے شرکت کی اور جب قبر کے کنارے تک، آپ کو جیسے لے کے جاتے ہیں H8 یا H11، جب شفیر قبر کے وہ کیا کہتے ہیں کنارے تک جب اس کو لے جایا گیا، رأیت سیدی، میں نے اپنے آقا کو امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، قد اقبل، آپ آگے بڑھے، فاخرج الناس عن الجنازہ حتی بدا لہ المیت، یعنی لوگوں کو ہٹایا وہاں سے یہاں تک کہ آپ میت کے پاس چلے گئے. فوضع یدہ علی صدرہ، پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر، مرحوم کے میت کے سینے پر رکھا. ثم قال یا فلان ابن فلان، اس کا بھی نام لیا اور باپ کا بھی نام لیا، لیکن فرمایا ابشر بالجنہ، تجھے جنت مبارک ہو. اس مرحوم کے میت کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا ابشر بالجنہ فلا خوف علیک بعد هذه الساعہ، آج کے بعد، ان لمحات کے بعد تجھے کوئی خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے. فقلت جئلت فداک، میں نے عرض کیا فرزند پیغمبر میں آپ پر قربان جاؤں، حل تعرف الرجل، آپ اس کو جانتے ہیں؟ ابھی پہلی دفعہ آئے تھے، توس آئے ہوئے تھے، یہ وہ توس یا توس کے پہلے آبادی وہاں کے مومنین کو تو فردن آپ نہیں جانتے تھے. میں نے عرض کیا کہ حل تعرف الرجل، آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ فواللہ انہا بقعۃ لم تطع قبل یومک، مجھے پتا ہے کہ آج تک آپ نے اس سرزمین پر، زمین کے اس ٹکڑے پر آپ نے قدم تک نہیں رکھا، پہلی دفعہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اس کو آپ جانتے نہیں ہیں، کیسا آپ نے کہہ دیا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے ابشر بالجنہ، تجھے جنت مبارک ہو. لم تطع قبل یومک ھذا فقال لی یا موسیٰ بن سیار، موسیٰ بن سیار جو اس روایت کے راوی ہیں کہتے ہیں امام نے مجھ سے کہا، اے موسیٰ بن سیار، اما علمتا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ انا معاشر الائمہ تورد علینا اعمال شیعتنا صباحا و مساء، لمحہ فکریہ ہے، ایمان افروز بھی ہے، یہ روایت سبق آموز بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، سبق آموز بھی ہے. فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم ائمہ کا جو گروہ ہے، ہم ائمہ
ہمارے شیعوں کے اعمال صبح و شام ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہمارے شیعوں کے اعمال صبح و شام ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فما کان من التقصیر فی اعمالہم، ہم دیکھتے ہیں اگر ان کے اعمال میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، سألنا اللہ تعالی الصفح لصاحبہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس کے گناہ سے درگزر فرما، چشم پوشی فرما۔ یہ صفح کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی کرنا، فصفح الصفح الجمیل، قرآن کے اندر بھی آیا ہوا، بہترین انداز میں چشم پوشی کرو، درگزر کرو۔ ہم اس کے اعمال میں اگر ہمیں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم چشم پوشی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وما کان من العلو سألنا اللہ شکر لصاحبہ، اور اگر وہ الحمدللہ نیک اعمال کا مالک ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ یہ اب باور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، میرے خیال میں ہماری روایات کی کتاب ہے وسائل الشیعہ، اس کے اندر تقریباً 12 روایات اس مضمون کی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سنوریہم اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اعملوا، جو اچھا برا کام کرنا چاہتے تم کرو، روکا ہوا ہے خدا نے یہ کام کرو، اس کا تمہیں یہ اجر ملے گا، اس کام کو ترک کرو، گناہ سے وہ بچ جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ زبردستی کسی سے وہ کام لیتا ہے نیک کام، نہ زبردستی کو ایک حرام کام چھڑاتا ہے، جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اعملوا، تم اپنے ارادہ اور اختیار سے جو کام کرنا چاہتے کرو، لیکن یہ باور کرو کہ فسیر اللہ عملکم، تمہارے اعمال کو خدا بھی دیکھتا ہے، خدا کا رسول بھی دیکھتا ہے، والمومنون، ہم سب الحمدللہ مومن بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، حتیٰ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میری نقل حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ادھر پچھلے صفوں میں جو آپ کے پیچھے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں یا توجہ سے خطبہ سن رہے ہیں، ان کا بھی نہیں پتہ، وہ در دیوار کے باہر کی باتیں تو چھوڑیں، یا آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، جی پنڈی کے مومنین کیا کر رہے ہیں، کسی مومن کو کسی مومن کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ یہ کون مومنین ہے کہ جو خدا اور رسول کی طرح ہمارے اعمال کے شاہد ہیں اور وہ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اس مضمون کی روایت کے مومنین سے مراد عام مومنین نہیں ہے، ان سے مراد ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخ روح ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے آج کی مناسبت سے 2-3 روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں کہ جس میں خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے پوتے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے فضائل اور اس کی فوائد اور برکتوں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا، خود امام نے فرمایا، من زارنی علی بود دارہ، جو میرے دار یا میرے مزار یا میرے قبر کے دور ہونے کے باوجود لمبا سفر کر کے آئے اور میرے قبر کی زیارت کرے، اتیتہ یوم القیامت فی 3 مواطن، روز قیامت 3 مقامات پر میں اس کے پاس پہنچوں گا۔ جو دور دراز کا سفر کر کے میرے پاس آتا ہے، مشہد آ کے میری زیارت کرتا ہے، میرے قبر کی زیارت کرتا ہے، میں روز قیامت 3 مقامات پر اس کے پاس حاضر ہوں گا، حتی اخلصہ من احوالہا، اور 3 مقامات پر پہنچ کے روز قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو نجات دوں گا، روز قیامت کی ہولناکیوں سے اسے نجات دوں گا۔ اچھا جی، وہ کون سا موقع ہوگا؟ اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب روز قیامت یہ کتب کتابیں، نیکیوں کے اعمال اور برائیوں کے جو صحیفہ اعمال ہیں، فائلیں، وہ دائیں بائیں وہ اڑ رہی ہوں گی۔ وہ ہے نا تلقین میں بھی نا، ان الجنت حق و سوال منکر و نکیر حق و تطائر الکتب حق، اعمال کا ادھر ادھر وہاں بکھرنا بالحق ہے۔ اس موقع پر دائیں بائیں وہ لوگوں کے نامۂ اعمال بکھرے ہوئے ہوں گے، میں اس موقع پر اس کے پاس آؤں گا۔ جی آپ، یہ
ایک اس موقع پر، اور دوسرا وعند الصراط، بندہ جب پل صراط کے گزر رہا ہوگا وہاں بھی میں اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا، وعند المیزان، اور جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، برائیاں تولی جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی، وہاں بھی میں اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ دوسری روایت ہے من کان لہو الی اللہ حاجۃ، جس نے خدا کی بارگاہ میں جا کے کوئی حاجت طلب کرنی ہو، جس نے خدا کی بارگاہ میں جا کے کوئی حاجت طلب کرنی ہو، فَلْيَزُرْ قَبْلَ جد، یہ امام علی النقی علیہ السلام کی زیارت ہے، فَلْيَزُرْ قَبْرَ جد الرضا بطوس، اسے چاہیے کہ جس ملک میں بھی رہتا ہو یا ایران کے بھی کسی اور شہر میں رہتا ہو، اسے چاہیے کہ طوس میں جا کے میرے جد امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے، اللہ غسلن، ہوٹل میں جا کے پہلے غسل کرے، اور غسل کر کے جا کے وہ حرم جا کے زیارت کرے، وَلْيُصَلِّ عِنْدَ رَاسِهِ، اگر جگہ ملے بالائے سر، کافی رش ہوتا ہے، کربلا میں بھی جائیں وہاں رش ہوتا ہے، حرم امیر مومنین میں بھی جائیں وہ رش ہوتا ہے، امام رضا کہاں بھی بالائے سر 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ حَاجَتَهُ، اور وہاں نماز یعنی وہ غسل کر کے ہوٹل سے جائے، زیارت کرے اور بالائے سر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَتَهُ، اور وہاں جا کے اپنی حاجت کو خدا کے سامنے پیش کرے، دعائی قنوت میں۔ خدا سب کو نصیب فرمائے جی، جس کو خدا نصیب فرماتا ہے وہ معصوم کی سیرت کے مطابق اپنے لیے بعد میں دعا کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے پہلے دعا کرنے کا حکم ہے، وہاں جا کے دعائے قنوت میں اپنی حاجت طلب کرے، فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مَعْصَمًا أَوْ قَطِعَةَ رَحِمٍ، جب تک وہ کسی گناہ کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کسی ناجائز کام کا اگر مطالبہ نہیں کرتا، قطع رحم کی اگر دعا نہیں کرتا، کوئی بھی جائز حاجت امام رضا کی زیارت کے بعد دعائے قنوت میں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ امام کی برکت سے آپ کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ یہ پہلی روایت وہ عیون اخبار الرضا میں ہے، اور دوسری جو روایت ہے وہ وسائل الشیعہ کی ہے۔ تیسری روایت یہ بھی خود امام رضا علیہ السلام کی ہے، الا من زارنی وہو یعرف ما اوجب اللہ من حقی و طاعتی، یہ جملہ غور طرب ہے، بہت سارے لوگ ادھر جاتے ہیں اور وہ زیارت کرتے ہیں، من زارنی، جو میری زیارت کرے، اور اکثر مقامات پر امام حسین کی زیارت کے بارے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفا بحقہ، وہ حسین کی معرفت رکھتا ہو، حسین کا اس کے ذمہ جو حق ہے اس کو سمجھتا ہو، صرف اولاد پیغمبر متقی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے وہ اسے محبت نہ کرتا ہو، بلکہ خدا نے اس کو جو مقام دے رکھا ہے اس مقام پر کا بھی ایمان رکھتا ہو، اس پر عقیدہ رکھتا ہو۔ فرمایا یعرف ما اوجب اللہ علیہ من حق و طاعتی، اور اس کو پتہ ہو کہ خدا نے اس کے ذمہ میرا کیا حق ذمہ لگایا ہے، و طاعتی یعنی مجھے واجب الاطاعت سمجھے، مجھے حجت خدا سمجھے، مجھے حجت خدا سمجھتے ہوئے جا کے زیارت کرے، فَأَنَا وَآبَائِي شُفَعَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت میں بھی اس کی شفاعت کروں گا، اور میرے آباء و اجداد طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے۔ جو امام کے حق کو سمجھتا ہو اور امام کا مقام اور منزلت کو سمجھتا ہو اور جا کے آپ کی قبر کی زیارت کرے، فرمایا فَأَنَا وَآبَائِي شُفَعَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت میں بھی اس کی شفاعت کروں گا اور میرے آباء و اجداد بھی۔ وَمَن كُنَّا شُفَعَاؤُهُ نَجَا، اور جس کی شفاعت ہم کریں وہ یقیناً روز قیامت عذاب الہی سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پہلی فرصت میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور زیارت کی برکتوں سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔